أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لو دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا دل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے دل چاہتا ہے تحفے میں بیچوں میں انہیں آنکھیں دل چاہتا ہے تحفے میں بیچوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوے جانانا دل میں تجھے رکھ لو سامعین سے وقار بے بیانت ہو کر میں ارزاد وحدہ لا شریک کا کہ جس نے ہمیں بہت صاف ہو کر اپنے پاکر کی حاضری نصیب فرمائی دعائیں خالق علم نظر کی بارگاہ میں
اللہ رب العزت ہمارا آنا، ہمارا مل بیٹھنا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین سے بکر اپنے پچھلے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو جن کو لوگوں میں سے چن لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو، جس کے اندر ہم ہیں، ساری مخلوق آدم میں سے اللہ نے اس کو چنا، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے، طرح طرح کی ترغیبیں دی اللہ نے، فرمایا کہ نیکی کرو، برائی سے بچے رہو، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو، اپنے اہل و عیال کو نیکی کا حکم دو، معاشرے کو خوبصورت بناؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اگر کوئی غریب ہے، کمزور ہے، اس کا خیال کرو، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو، کسی کو مال کی ضرورت ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرو، جس کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو کپڑا دو۔ تو میرے نبی نے یہ خود بھی کر کے دکھایا، اور جو ہے وہ ابھی بھی تلقین کی۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہی حکم فرمایا۔ تو ایک جگہ پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ اگر تم یہ ساری چیزیں بجا لاتے ہو، تم یہ کام کرتے ہو، تمہیں کہا ہے نیکی کرو، تم نیکی کرتے ہو، تمہیں کہا ہے نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے ہو، دل و جان کے ساتھ پہرا دیتے ہو، تمہیں کہا ہے صدقہ و خیرات کرو، تم صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، تمہیں حج کا حکم دیا گیا ہے، طاقت رکھتے ہوئے حج بھی کرتے ہو، کمزور کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو، مظلوم کا ساتھ دیتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم یہ مان لیتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلم اسم مفعول کا صیغہ ہے، اگر عربی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو اسم مفعول جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ تو مسلم، ایمان، یہ دونوں چیزیں آپس میں مرکب اضافی بنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو ایمان کے سپرد کر دیتا ہے وہ بندہ مسلمان ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اپنے سپرد نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح کو اٹھے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایسے کرنا ہے، صبح کو اٹھے ہم نے ایسے کرنا ہے، ہم نے لباس پہننا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ہم نے کام پہ جانا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے آپ کو اپنے سپرد کرتے ہیں، حالانکہ اپنے سپرد نہیں کرنا، اپنے آپ کو ایمان کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے سپرد کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو۔ اور پھر جو بندہ یہ بات کہہ دے کہ میں مسلم ایمان ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہے اور پیروی کرے وہ اپنی خواہشات کی، اس کا دل چاہتا ہے کہ آج جو ہے وہ میٹھا کھاؤں، اس کا پڑوسی چاہے بھوکا پڑا رہے تو اس نے کھانا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں بہت اچھا لباس پہنوں، اس کے پڑوسی کے پاس لباس نہ ہو۔ تو ایسی ساری چیزیں وہ اپنی خواہشات کی اگر پیروی کرتا ہے اور پھر خود کو مسلمان بھی کہتا ہے تو یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، یعنی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن پیروی اپنی خواہشات کی کرتا ہے۔ حالانکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وہ ایمان کی پیروی کرتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے تو پیروی بھی ایمان کی کرنی ہوگی، اللہ کے دین کی کرنی ہوگی، خدا کی کرنی ہوگی۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، جو ہم اپنے آپ سے بھی بولتے ہیں، دین سے بھی بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ تم دنیا میں جاؤ گے، تم نے میری عبادت کرنی ہے، بلکہ دوسری جگہ دوسرے پارے کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کون ہے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارا کون نکلتا ہے۔ پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی ہم رزق میں کمی کر دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کبھی ہم اولاد میں کمی کر دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کبھی پھلوں کے اندر کمی کر دیتے ہیں، کبھی تمہیں بیماری دے دیتے ہیں، کبھی کچھ طرح سے آزماتے ہیں، کبھی کچھ طرح سے آزماتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیء، کافی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں تو کئی چیزوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ اب اللہ کی آزمائش ہے، بیماری آ جانا اللہ کی آزمائش ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی آزمائش تب ہے کہ ہم اپنی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر بجا رہے ہیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے، تو جو ہے وہ ان کو بیماری لگی، گھر والوں نے سبھی نے ساتھ چھوڑ دیا، تو وہ تنہا جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ تو وہ ایک چار دیواری، جس کو اللہ کے قرآن نے چار دیواری بولا ہے، تو بعض نے اس کو قلعے کا نام دیا ہے، تو کہا کہ اس کے اندر بند ہو گئے، بیوی بچے سارے چھوڑ گئے۔ ایک بیوی جو تھی وہ ساتھ دے دیتی تھی، کبھی کھانا پکا دیا، کبھی نہ دیا، کبھی دے دیا، تو وہ اللہ کی ہاں جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہیں۔ تو ایک مرتبہ فرشتہ آیا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آزمائش کے لیے، تو کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو شفا دے دوں، تو کہنے لگے نہیں، میں نے شفا اللہ سے لینی ہے، اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو بہترین ہے، اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو تو پھر مجھے یہ شفا نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے شفا دینی ہے تو اس کا کریڈٹ میں نے رکھنا ہے۔ جیسے ہمارے طور پر اکثر ہوتا ہے، مجھے ایک بات بڑی یاد ہے، میں نا ایک مرتبہ میرا ایک کام تھا چھوٹا سا، تو میں نے پیروں کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کام ہے، آپ دعا فرمائیے، تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے، یہ کام میرا ہو جائے۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی، وہ کام ہو گیا۔ تو خیر بہرحال میں جب دوبارہ واپس گیا نا، یہ سبق ہوتے ہیں، ایک اچھا استاد اچھا سبق دیتا ہے، اور ایک اچھا مرشد جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے چلاتا ہے۔ تو پیر جو ہے وہ فرمانے لگے کہ ہاں جی بیٹا وہ کام کیسے بنا؟ میں نے کہا حضور جو ہے نا وہ ہو گیا، آپ کی دعا برکت سے، آپ نے دعا فرمائی ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کہو، بلکہ یہ کہو کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ کام ہو گیا۔ اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ مجھے یہ تلقین بھی فرمائی، فرمایا اگر تم اللہ کا قرآن پڑھ کے کسی کو دم کر دو وہ تمہیں آرام آ جائے، وہ بندہ کہے جی آپ نے دم کر کے مجھے آرام دے دیا، فرمایا کریڈٹ اپنے پاس نہ رکھو، وہ آگے بھیج دو، نبی کی بارگاہ میں بھیج دو، اللہ کی بارگاہ میں بھیج دو کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو، آپ کسی کا وسیلہ بنتے ہو، تو وہ اس کو اچھالو نہیں بار بار، جیسے اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، جو بندہ نیکی کرے اور نیکی کرنے کے بعد اس کو جتلا دے کہ میں نے نیکی کی ہے، فلاں نیکی میں نے تمہارے فلاں کام کیا، میں نے فرمایا اس کی ضائع ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے اندر ہم کو شامل کرنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں جو ہے وہ ثمرات کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، مال کی کمی کے ساتھ، جان کی کمی کے ساتھ، اولاد کی کمی کے ساتھ ہم نے تجھے آزمانا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آزمائش پہ پورا کون اترتا ہے۔ تو یہاں پہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ذکر کرنا چاہوں تو آپ جو تھے وہ کسی بھی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے دسترخوان میں کسی نہ کسی کو ساتھ بٹھانا ہے، کسی کمزور کو لازماً ساتھ بٹھانا ہے۔ تو کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے دسترخوان بچھایا تو دیکھا کہ گلی کے اندر کوئی نظر آئے کہ جس کو دسترخوان پہ بٹھاؤں، نہ ملا کوئی بھی، تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے، دوسری گلی میں چلے گئے، محلے کے اندر جہاں بستی تھی، ساری بستی کے اندر کسی کو دیکھا، کوئی کمزور ملے، کوئی ضعیف ملے، کوئی مسکین ملے، محتاج ملے، میں اس کو کھانا کھلاؤں، لیکن نہ ملا۔ تو اچانک جو ہے وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رابطہ ہو گیا کہ جو بندہ بھوکا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، دسترخوان پہ بٹھا لیے۔ جب دسترخوان پہ بٹھایا تو اب کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں اللہ کا نام تو پڑھوں گا نہیں، میں تو بتوں کی عبادت کرتا ہوں، میں تو بتوں کو مانتا ہوں۔ ہاں اگر تم کہو کہ اپنے بت کے نام کے ساتھ شروع کر تو میں کر لوں گا، اگر کہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر میں نے نہیں کھانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاہو جلال کے مالک تھے، اللہ کا نبی ہوتا ہی ہوا ہے جو شریعت کو قائم کرتا ہے، خطبے بھی نافذ کرتا ہے، آگے بھی نافذ کرتا ہے، کسی کے آگے تو جھکتے نہیں۔ حضرت ابراہیم جب نمرود کے آگے نہ جھکے تو پھر یہ کیا بات تھی؟ تو کہا کہ اگر تم اللہ کے نام کے ساتھ نہیں کھاؤ گے نا تو میں بھی تجھے نہیں کھلاؤں گا، یہ کھانا میں تجھے نہیں کھلاؤں گا۔
اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی، کہا کہ آپ نے کھانا نہیں کھلایا، اے پروردگار آپ کا نام نہیں لیا۔ اس نے جب آپ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ بندہ مجھے پسند ہی نہیں۔ اللہ کا نام لے تو کھا لے، نہیں تو مجھے نہیں پسند، میں دسترخوان پہ نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم اتنے سالوں سے میں بھی تو اس کو کھلا رہا ہوں، جب میں اس کو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں تو نے کھلانا ہے، اس کو کھلا دے۔ وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کو کھلا، تیرا تو حق بنتے نا کہ اس کو کھلا دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی عادات، بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کی عادات میری امت کے اوپر لازم کر دی گئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں فرمایا ایسی ہیں کہ میری شریعت کے اندر حضرت ابراہیم والی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم سے محبت بڑی فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی عادات کہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں اکثر وہ واقعہ بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مال کا واقعہ آیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار ابراہیم آپ کا بندہ ہے، محبت تو کرے گا، مال جو اتنا دے دیے ان کو، اتنا مال ہے ان کے پاس، اتنی گائیں، اتنی بھیڑ بکریاں، تو وہ ساری کہا کہ جاؤ آزما لو، تم دیکھ لو کہ اگر مال کی وجہ سے محبت کرتا تو پھر یہ بھی دیکھ لو، اور اگر ویسے محبت کرتا تو پتہ چل جائے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بندہ آیا، انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ فرشتہ آیا، آ کر آزمانے لگا، اللہ کا ذکر شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جو ذکر سنا اللہ کا، سنتے ہوئے آواز بڑی خوبصورت، اور اس اللہ کا ذکر ہے کیسے خوبصورت نہ ہو، اللہ والوں کو تسکین دیتا ہے، دلوں کو تسکین دیتا ہے، روح کو تسکین دیتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا چھپ کے، جب بند کر دیا تو حضرت ابراہیم نے آواز دی کون ہے جو اللہ کا ذکر کرتا تھا، ذرا سامنے تو آئے۔ تو وہ بندہ جو انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا ہوا تھا وہ سامنے آیا، کہنے لگا میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کا ذکر مجھے دوبارہ سناؤ۔ کہنے لگا پہلے تو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کروں تو اب پیسے لگیں گے، اب اس کے بدلے میں مال دینا پڑے گا، ایسے تو میں اللہ کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تو کیا چاہتا ہے، جو تو نے لینا ہے لے لے، لیکن اللہ کا ذکر مجھے سنا۔ تو کہا کہ یہ مال ہے، جو کچھ لینا چاہو گے، کہا جتنی اس کے اندر جو ہے وہ بکریاں وغیرہ ہیں وہ مجھے دے دو تو میں اللہ کا ذکر سنا دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ساری بکریاں دے دی، اللہ کا ذکر سنا۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد خاموش ہو گیا، کہا کہ جتنا مال دیا تھا وہ سارا ختم ہو چکا، اب اگر دوبارہ سننا ہے اللہ کا ذکر تو اور مال دینا ہوگا۔ تو کہا کہ اور کیا چاہیے، کہا کہ اب اس کے بعد جو بھیڑیں بچتی ہیں ساری کی ساری بھیڑیں جو ہے وہ مجھے دے دو۔ کہا کہ ساری بھیڑیں دے دی، کرتے کرتے سارا مال جو ہے وہ بندے نے سارا لے لیا۔ سارا مال اب اس بندے کے پاس ہے جو فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر، اس کے پاس ہے سارا مال، اس کے قبضے میں چلا گیا، اس کی ملکیت میں چلا گیا۔ تو اب جو ہے اس نے ذکر بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے ذکر سنا، وہ کہتا آپ کے پاس مال تو بچا نہیں، پہلے مال تھا، مال دیتے تھے، ذکر سن لیتے تھے، اب مال تو بچا نہیں ہے، تو اب میں کیسے اللہ کا ذکر سناؤں؟ تو کہا کہ اب مال تو باقی میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچا، تو ایسا کر کے تیرے پاس اتنا مال ہے، تجھے چروانے کے لیے کوئی ملازم چاہیے ہوگا، کوئی نہ کوئی بندہ تیری بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرے، جانوروں کی رکھوالی کرے، ملازم چاہیے ہوگا۔ تو ایسا کرنا کہ مجھے اپنا ملازم رکھ لے، نہ کھانے کو کچھ دینا، نہ پینے کو کچھ دینا، مجھے کچھ بھی نہ دینا، بس اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیرے نوکر جانور سنبھالے رکھوں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم اس لیول پہ ہیں، تو پھر جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جب بندہ حقیقی طور پہ مسلمان بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ایمان کے سپرد کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے۔ ایک ایسا ٹائم آیا کہ گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ کھانا لے کے آؤ۔ کہا کہ میں جاتا ہوں، مزدوری ملتی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، کہا تو سالی پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو مزدوری کروا کے مجھے کھانا دے دے۔ گئے باہر، چکر لگایا، کہیں سے نہ ملا، کوئی مزدوری وغیرہ نہ مل سکی، تو خیر واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ جب حال دیکھا بچوں کا، پھر واپس گئے، پھر آ گئے، پھر گئے، تو کافی ٹائم جو ہے وہ ایسے گزر گیا۔ تو کسی نے کہا کہ جناب آپ ایسے کریں کہ کہاں سالی پڑ گئی، آپ کو کہیں سے کچھ نہیں ملنا، وقت کا جو بادشاہ ہے نا وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہا ہے، تو آپ جائیں اس کے پاس۔ تو آپ نہ چاہتے ہوئے، جبکہ گھر کی صورتحال، بچوں کی صورتحال کو دیکھ کر، کمزوری کی حالت دیکھ کر آپ گئے، تو آگے جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا، اور نمرود نے جب آپ کو دیکھا اور باقی جو لائن لگی ہوئی تھی اس کے اندر دیکھا کہ حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اب ہر بندہ جو بھی وہاں سے اناج لیتا پہلے تو وہ اسے سجدہ کرواتا،
اور پھر کہتا کہ میں خدا ہوں، اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ خدا ہیں تو پھر تو نمرود جو ہے وہ اس کو غلہ دے دیتا، اناج دے دیتا۔ اب حضرت ابراہیم کی باری آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ ہاں کہہ کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کر، کہہ کہ میں خدا ہوں پھر اناج دوں گا۔ کہا کہ نہیں، خدا کو وحدہ لا شریک ہے، خدا وہی ہے۔ تو کہا کہ سجدہ کر، مجھے کہا نہیں، سجدہ بھی اسی کو ہے، عبادت بھی ہے، وہ اکیلا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو ابراہیم تو سجدہ کرے گا نہیں، اور کسی اور کو ابراہیم خدا کہے گا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے۔ تو کہا کہ پھر اناج بھی نہیں ہے، اگر اناج لینا ہے تو سجدہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر بندہ اپنی صورتحال کو دیکھے تو ظاہراً یہاں پہ کوئی اور اسباب نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سبب کہ جس کی وجہ سے غلہ ملنے کی کوئی نہ کوئی امید ہو کہ وہاں سے جا کے لے لوں، یہاں سے نہیں ملا، بالکل سارے دروازے بند ہیں، صرف یہی دروازہ ہے، سجدہ کرنا ہے، اناج لینا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں سوچا، جان کی پرواہ نہیں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، واپس چل دیے۔ اب جو ہے نا وہ راستے میں خیال آیا کہ جب گھر جاؤں گا تو گھر والے کہیں گے کہ اناج نہیں لے کے آئے، تو وقتی جو ہے وہ جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ سوچا کہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو آپ پورا گھر سے لے کے آئے تھے، جو بھی تھیلا وغیرہ تھا، آپ نے وہ نا مٹی کا بھر لیا، اور مٹی کا بھر کے آپ نے اپنے کندھے پر رکھ لیا کہ چلو گھر جا کے ایک بار رکھ دوں گا، وقتی جو ہے وہ جواب نہ دینا پڑے گا، بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جواب دے دیں گے، وقت ملے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے وہ جو ہے وہ تھیلا وغیرہ جو مٹی کا بھر لیا تھا وہ کندھے پہ اٹھایا، گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے آپ نے جو ہے وہ رکھ دیا، اور رکھتے ہی فوراً باہر چلے گئے کسی دوست سے ملنے کے لیے کہ چلو یہ ہے کہ آتے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی دوست کے پاس چلے گئے، وہاں پہ کچھ ٹائم گزارا جتنا چاہا۔ جب واپس آئے نا تو گھر سے دور سے ہی کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، گھر سے کھانے کی خوشبو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران بھی ہوئے اور گھر جا کر پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا، کس نے دیا، کون آیا تھا دینے کے لیے؟ کہا کہ وہ جو آپ لے کے آئے تھے گندم، اور جو اس کے اندر طرح طرح کے کھانے تھے اس تھیلے کے اندر، وہ تو کافی ساری چیزیں تھی اس کے اندر، تو کافی سارا راشن تھا طرح طرح کی، وہ تو بڑی اچھی غذائیں تھیں اس کے اندر، اور جو گندم آپ لے کے آئے ہیں آج تک میں نے تو ایسی گندم ہی نہیں دیکھی کبھی، اتنی خوبصورت گندم اور اتنا اچھا ذائقہ۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اچھا ایسے ہی ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ایسے ہوا۔ کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا تو آپ دیکھتے سجدے میں گر گئے۔ کہا کہ کیا بات، واہ مالک کیا بات ہے، جب کسی اور کے آگے نہیں جھکا تو خدا نے جھکنے بھی نہیں دیا۔ جب اپنے آپ کو ہم مضبوط بنا لیتے ہیں، جب اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیتے ہیں، ہمارا آج کے نوجوان کا عقیدہ کھیڑنا بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی بندہ بات سناتا ہے یہ جی بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک حدیث دکھائی، باقی ہزاروں حدیثیں ہیں جو وہ اس کو نہیں دیکھتے۔ اب نوجوان کا خالی ذہن ہوتا ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ حدیث یہاں پہ موجود ایک ہے، وہاں اس کے خلاف 3 حدیثیں اور بھی موجود ہیں اسی کتاب کے اندر۔ بلکہ میں یہاں پہ اگر چھوٹی سی ایک بات کروں تو رفع یدین، ویسے میں اختلافی بات کرتا نہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو جب ہم ایسی چیزیں نہیں بتاتے ہیں تو وہ کوئی بھی چیز سنتا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا، خالق کائنات کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی بندے سے جب تم نے اپنا عقیدہ لینا ہو، اپنا ایمان لینا ہو، تو پہلے یہ چیک کرو کہ اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے۔ منبر پہ بیٹھنے والا اپنے عقیدہ اس کا درست ہے جس سے آپ جو ہے وہ عقیدہ لے رہے ہو، اور اگر آپ عقیدہ لے رہے ہو اس سے کہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، جو کہتے ہیں غلام رسول کہنا جائز نہیں ہے، ایسے نام رکھنا جائز نہیں ہے، حضور کو پکارنا جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگ جب میرے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ ہوگا اس بندے کا، آپ اس بندے سے اپنا عقیدہ لو گے تو بتائیں آپ کا عقیدہ کیسا ہوگا، پھر آپ کا عقیدہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ میں بات کو ختم کروں جو میں نے بات چلی تھی کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ رفع یدین میرے نبی نے کیا، اور بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، واقعی کیا میرے نبی نے، حدیث بھی پکی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مستند حدیث پاک ہے، میرے نبی نے رفع یدین کیا۔ اب کسی بھی بندے کو دکھا دیں وہ کہے گا کہ رفع یدین جب میرے نبی نے کیا تو ہم کیوں نہیں کرتے، ہم بھی کریں گے۔ لیکن اگلے ہی پیج پہ دیکھیں تو 3 حدیثیں ہیں جس میں ذکر ہے کہ میرے نبی نے رفع یدین نہیں کیا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اختلاف کیسا ہے، دکھانے والے نے وہ حدیث دکھا دی، دیکھنے والے نے وہ حدیث دیکھی، چپ کر گیا۔ اب اگلے ہی پیج میں اسی حدیث اسے باب کے اندر میرے نبی سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے یہ روایت ہے، پکی روایت، حضرت علی سے بڑھ کے کوئی راوی ہوگا؟
تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے جو ہے وہ رفع یدین نہیں کیا. تو ہمارے جو آج کا نوجوان ہے، میں اس کو پھر سے گزارش کروں گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی اختلاف پڑ جائے، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، ایسا مسئلہ کہ جو اختلاف کا سبب ہے، آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس بیٹھے جو ایک عقیدے کا بھی سچا ہو اور عقیدے کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہو. آپ اس کے پاس بیٹھے اور اس سے تصدیق کریں. آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھ لیں. آپ جہاں پہ کہیں گے ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں اور باقی جو ہزاروں حدیثیں ہیں وہ نہیں دیکھتے اور آپ اس کے پیچھے چل دیتے ہیں. تو آج کے نوجوان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی بھی بندے کے، آج تو ہمارا عقیدہ بھی سوشل میڈیا بانٹ رہا ہے، وہ لوگ ہمارا عقیدہ بانٹ رہے ہیں کہ جو پورا سال جو ہے وہ اسی ایک ہی سٹیج پہ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ناچ گانا ہوتا ہے اور اسی پلیٹ فارم پہ پھر جو ہے وہ ہمیں اسلام سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ابھی چند منٹ اس پہ ناچ گانا ہوا ہوتا ہے، ڈرامے لگے ہوتے ہیں، فلمیں لگی ہوتی ہیں، اب اگلے ہی منٹ کے اندر اسی پہ جو ہے وہ ہمیں اسلام کی تلقین دی جا رہی ہوتی ہے. وہیں پہ ہم جو ہے وہ اسلام، اور وہی بندے جو سارا سال ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بال کھلے چھوڑتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے وہی درس دینا شروع کر دیتے. آج ہمارا نوجوان وہاں سے عقیدہ لے رہا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ اسلام کو خود پرکھیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا تعقلون افلا تتفکرون، تم خود کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم خود قرآن پاک کو پڑھو، حدیث مبارکہ کو پڑھو اور اپنا رستہ تلاش کرو. میرے نبی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، اور یا اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا مل کر اپنی بات کرنا